بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ بڑی فرمائشیں آپ کی آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اندیا دیا ہے، اشارہ دیا ہے کنٹرول ٹاور سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ایک شرط بھی رکھ دی ہے۔ اس پہ ایک کمپلیٹ انالیسز، ایک کمپلیٹ تجزیہ کریں گے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پھر جناب رگڑ دیا نواز شریف صاحب نے، پھر رگڑ دیا سوات جلسے میں، دونوں کو رگڑ دیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس سے پہلے بہت ہی افسوسناک خبر، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس سیٹھ وقار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہی سنا ہے کہ ان کا انتقال کورونا سے ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس ان کے درجات کی بلندی کے لیے سب دعا کیجیے۔ آ جائیں جناب مریم نواز صاحب والے ایشو پر۔ مذاکرات کا اشارہ اندیا، بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات تو ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، مذاکرات عوام کے سامنے، مذاکرات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہی کیوں؟ بلاول صاحب کی بھی کوشش رہی، مولانا صاحب کی بھی کوشش رہی، یہی کہ کسی طرح سے تھوڑا سا ہلکا، اب کچھ لوگ اس کو بیڈ کاپ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی پالیسی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال شرط بڑی کڑی رکھ دی۔ اور شرط کون سی رکھی؟ کہ پہلے اس حکومت کو چلتا کر دیا جائے۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی غیر قانونی آپشن کی بھی بات کر رہے ہیں؟ اب جو بہت بڑے باتیں ہو رہی ہیں نا جناب، کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب تو یہ کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، بہت بڑی۔ میں حیران ہوں کہ جب وہ کڑی تنقید کر رہے تھے یہ تب بھی پریشان تھے، جب وہ مذاکرات کا اندیا دے رہے ہیں یہ اس سے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو اب کوئی ایک جگہ پہ تو ٹھہرو بھائی، کوئی ایک تو کام کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی غیر قانونی آپشن سے ہم حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے۔ تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا، باقی قانونی آپشن سے ہٹانا ہر کسی کا رائٹ ہے، چاہے ان کی حکومت ہو یہ ہٹائیں، یہ ان کی حکومت ہو وہ ہٹائیں، قانون میں جو آپشن ہیں تو خیر ہیں۔ یار ایک اور بڑی اہم بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، وہ غالباً مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کس کس نے نوٹ کیا اس بات کو، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے۔ جب ان سے اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے، یا یہ بھی اس سے بھی کام چل جائے گا کہ اگر عمران خان صاحب چلے جائیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اٹ مینز کہ ان کے پلانز میں، چاہے وہ نون کے پلانز ہوں یا پی ڈی ایم کے پلانز ہوں، ان کے پلانز میں کوئی یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کہیں مذاکرات کی کسی جگہ، مذاکرات کی کسی ٹیبل پر یہ آپشن بھی ڈسکس ہوتا ہے تو اٹس آلسو ایکسیپٹیبل، یہ بھی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ کل کے ان کے انٹرویو میں نے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں قانونی اور غیر قانونی آپشنز پر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ غیر قانونی تو نہیں ہو سکتا، اس سے تو ہم ہٹائیں گے نہیں اور نہ چاہیں گے اور نہ اس فیور میں ہیں، لیکن قانونی آپشنز کون کون سے ہیں؟ پہلے آپ یہ دیکھیں غیر قانونی۔ بھائی غیر قانونی تو یہ ہے نا کہ وزیر اعظم کو سیک کر دیا جائے، کوئی مارشل لا خدا نخواستہ لگ جائے، کوئی ان سے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لیا جائے، کوئی اس طریقے کی کوئی بات ہو جائے نا، یہ غیر قانونی ہے۔ ٹھیک، لیکن قانونی آپشنز کون سے ہیں؟ وہ بہت سارے ہیں۔ مثلا پرائم منسٹر آف پاکستان خود ریزائن کر دیں۔ ٹھیک، اچھا، پرائم منسٹر آف پاکستان خود ریزائن کریں، کوئی دوسرا قائد ایوان چن لے قومی اسمبلی، یہ بھی قانونی آپشن ہے۔ یہ بھی قانونی آپشن ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر دے، کسی بھی وجہ سے کر دے۔ یہ بھی قانونی آپشن ہے کہ ان ہاؤس چینج بھی آ جائے۔ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج کے زیادہ حق میں ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو نئے الیکشن کے حق میں ہیں ان کو پتہ ہے، نون لیگ ہے، مولانا صاحب ہیں، باقی کچھ جماعتیں ہیں، کچھ حکومت کی جماعتیں بھی ہیں۔ جی ہاں، ایم کیو ایم نئے الیکشن کے حق میں ہے، وہ زیادہ ان ہاؤس چینج کے حق میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، گو کہ فائدہ اس کو بھی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اب کی بار اگر الیکشن ہوئے تو کراچی سے وہ زیادہ سیٹیں لے لے گی۔ ٹھیک ہے نا، اور کیو لیگ وہ ان ہاؤس چینج کے حق میں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری ہیں، یہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس وجہ سے ان ہاؤس چینج کے حق میں ہے
کہ بھائی ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پوری ہو، کیونکہ جو لوگ الیکٹیبلز ہوتے ہیں یا باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے مزے لگے ہوتے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے مزے سے کیا مراد ہے کہ وہ 5 سال کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے نا یہ پورے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کی حکومت پہ جب وہ مہنگائی کا، بے روزگاری کا، وہ یہ ساری لان تان بھی نہ آ رہی ہو، ان کے پاس صوبائی حکومت ہو تو مزے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ ہے اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جو خرچہ کر کے ایم پی ایز وغیرہ آئے ہیں، منسٹرز بنے ہیں اور سارا کچھ، اور وہاں پر تو جو ایم این اے بھی ہیں ان کے بھی مزے ہیں نا سندھ میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں، تو بہرحال صوبے میں ان کی حکومت ہے تو وہ ان ہاؤس چینج کے زیادہ حق میں ہیں۔ اچھا، دراصل پیغام کیا تھا میں آپ کو بتاؤں نا، پیغام یہ تھا بھائی، آپ نے وہ سنا تھا نا زبیر صاحب کے بھی جو ملاقات کا وہ ایشو چلا تھا سارا کچھ، طلعت صاحب نے بھی جو بات کی تھی اس میں بھی یہی پتہ چلا کہ زبیر صاحب نے یہ نہیں کہا، محمد زبیر صاحب نے، کہ جی آپ کوئی ہماری یوں اس طریقے سے فیور کریں، انہوں نے کہا آپ نیوٹرل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، بات یہ ہے، ٹھیک، آپ نیوٹرل ہو جائیں، ہمیں اپنا جو ہے نا سیاست کرنے دیں۔ تو جواب یہ ملا کہ نہیں ہم نیوٹرل نہیں، ان کے بقول، یعنی کہ جو طلعت صاحب نے بتایا، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی کہ نیوٹرل نہیں ہوں گے، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم مال روڈ پہ 2 بندے بھی نہیں آنے دیں گے وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، بہرحال پیغام یہ تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ اچھا، نیوٹرل ہونے سے کیا ہوگا؟ یہ بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے۔ نیوٹرل ہونے سے کیا ہوگا؟ نیوٹرل ہونے سے یہ ہوگا کہ جب کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب بھلے کاف لیگ ہو، بھلے ایم کے ایم ہو، بھلے کوئی اور جماعت ہو، وہ اپنا مفاد دیکھے، اپنی ری الائنمنٹ کرے، ری ایڈجسٹمنٹ کرے، جس کے ساتھ جانا چاہے وہ جانا چاہے۔ اب بات یہ ہے کہ کاف لیگ کا مفاد کیا ہے، پہلے اگر اس پہ آ جاتے ہیں، اس کا کیا مفاد؟ اگر اسے آج بھی یہ فری ہینڈ ملے تو اس کا مفاد کیا ہے؟ کیا اس کا مفاد اس میں ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب صرف سپیکر رہیں یا ان کا کوئی اور ایک آدھ منسٹر ہو جیسا، یا کیا ان کا مفاد اس میں ہے کہ وہ بھلے 6 مہینے کے لیے صحیح، اگر ان کو سی ایم شپ آفر ہو جاتی ہے پنجاب کی تو کیا ان کا مفاد اس میں ہے یا اس میں ہے؟ اچھا، پی ٹی آئی تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پرویز الہی صاحب کو کوئی سی ایم شپ آفر کر دیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں اور باقی بھی پی ڈی ایم والے، اور خاص طور پہ یہ جماعتیں، اور خاص طور پہ نون لیگ، ان کو کہہ دیتی کہ جی بھلے آپ 6 مہینے کے لیے ہوں، آپ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا فائدہ ہوگا بھائی 6 مہینے کے لیے جب وہ بنے؟ 6 مہینے سے مراد یہ ہے 6 مہینے 8 مہینے یا میکسیمم سال، اس طریقے سے، اس دوران بھائی تیاری بھی ہو ساری الیکشن کی بھی، اس دوران ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو یہ فائدہ ہوگا وہ اطمینان میں آ جائیں گے، ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ جناب گورنمنٹ اس حساب سے ان کے وہی جو ایکسٹینشن ہوگی بیل کی وہ حکومت پنجاب ہی کر دے گی، ٹھیک، یہ بات یہ ہے نا، اب سنتے جائیں تھوڑا سا، ان کو یہ فائدہ ہوگا جناب مریم نواز صاحبہ باہر جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ان کو یہ میں پاسبلٹیز ڈسکس کر رہا ہوں۔ اچھا، اس دوران یہ بھی ہو کہ چلیں جناب آپ الیکشن کی تیاری بھی کریں اور 6 مہینے 8 میں جو ہے نا وہ اسمبلی تحلیل کر دیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمبلی ان کا ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ کاف لیگ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کاف لیگ اپنے حلقوں میں اپنا سارا کچھ سرکل مضبوط کر لے گی اس دوران۔ اب وہ مضبوط نہیں کر پا رہی اس طریقے سے، کیونکہ وہ گورنمنٹ اوورآل تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس وقت تو ان کے ہاتھ میں ہو، تو یہ بڑا ایک لمبا چوڑا چکر ہے، یہ اس کو نا اتنا معمولی نہ سمجھیں۔ اچھا، ایم کے ایم کو کیا فائدہ ہوگا جب ان کو یہ پتہ چلے کہ جناب فری ہینڈ مل گیا ہے، ہمیں کنٹرول ٹاور کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں ہے، کسی نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا، کسی نے کوئی ہمیں جو ہے نا دھکیل نہیں رہا کہیں، ہمیں اوپن ایک چوائس مل گئی ہے، ہمیں ایک فری ہینڈ مل گیا ہے کہ جس کو چاہو جوائن کر لو۔ ایم کے ایم کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی ایم کے ایم کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سندھ گورنمنٹ میں بھی شامل ہو جائے گی، وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب جو فیڈرل گورنمنٹ میں کاف لیگ بھی شامل ہو جائے، ادھر بھی اس کے کوئی ایک آدھ منسٹر ہو جائے، اور پنجاب میں بھی ان کے سی ایم شپ ہو جائے، تیوہارے نیارے بھائی، 5 گھی میں سر کڑھائی میں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیوں لیگ ایم کے ایم کا کیا ہے کہ وہاں بھی وہ اس سندھ گورنمنٹ کا بھی حصہ، وہ تو آلریڈی ان کو بلاول صاحب آفر کر چکے ہیں، زرداری صاحب بھی آفر کر چکے ہیں، ببانگ دول اعلان سرعام اعلان کر چکے ہیں، آفر ہو چکی ہے، تو وہاں بھی وہ، کیونکہ ہر کسی کو چاہیے نا الیکشن کی تیاری،
ہر کسی کو چاہیے بھائی، بے روزگار ہوتے ہیں لوگ، ان کو چاہیے ہوتی ہے منسٹریز، ان کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں بھی ان کو ملے، یہاں بھی ان کو ملے۔ اچھا اس دوران کیا ہوگا؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کو کیا، پیپلز پارٹی چلے سندھ کی گورنمنٹ تو اس سے چلتی رہی، نون لیگ پہ کسی قسم کا الزام نہیں آئے گا۔ بات یہ ہے کیونکہ نہ مہنگائی کا نہ کسی چیز کا، چلے وہ تو اتحادی ہیں نا، وہ تو اس حساب سے ہیں، اس حساب سے کسی پہ کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اگر الزام نہیں آئے گا تو 6 مہینے چلو جی تیاری کرو، اور جناب 6 مہینے 8 مہینے میں یا اس طریقے سے نا الیکشن، پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، تحلیل کر دیں، اور بس اس طریقے سے ہو جائے۔ ہاں جو اپوزیشن میں بالفرض جو ممکنہ اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں، مثلا پی ٹی آئی، تو فار ایگزامپل وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ شور مچائیں گے، نو ڈاؤٹ جو ان کے نظریاتی لوگ ہیں وہ تو مچاتے رہیں، جو باقی لوگ ہیں آئی تھنک کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طریقے کا شور مچائیں گے، بہت سارے ادھر ادھر نہ تتر بتر بھی ہو جائیں۔ اچھا تو بہرحال اگر گجرات کے چودھریوں کو سی ایم شپ آفر ہوتی ہے تو پھر یہاں بھی جو ہے نا مرکز میں بھی گڑبڑ اور صوبے میں بھی گڑبڑ، ٹھیک ہو گیا نا، اور پھر اس کے بعد وہ تحلیل ہو گئے۔ اچھا ایسا کیوں ہوا؟ مریم نواز صاحبہ نے یہ مذاکرات کی اندیا کیوں دیا کنٹرول ٹاور کے ساتھ؟ یہ تبدیلی کیسے اور کیوں آئی؟ بھائی پیغام ملا نا، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پیغام دیا گیا کہ بھائی ہم تو، اچھا اب ایک دو باتیں میں نے کہا نا کہ ایک بڑی یہ امپورٹنٹ تجزیہ ہے۔ ایک تو پیغام دیا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں خام خواہ نہ رگڑا جائے بار بار وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، اور اس طریقے سے، اور پھر پی ڈی ایم کے اندر بھی سمجھایا گیا، اور پھر یہ ہوا مریم نواز صاحبہ نے خود بھی مانا ہے جناب، خود بھی مانا ہے اس چیز کو کہ دیکھیں جو ہمارے جو یہ مذاکرات کا پیغامات اور مذاکرات لوگوں سے ہو رہے ہیں، کچھ سے مجھ سے ڈائریکٹ کسی نے رابطہ نہیں کیا لیکن ہمارے لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اندر خانہ کچھ چل رہا ہے وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کچھ نہ کچھ چل رہا ہے وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ادھر سے کیا جواب آتا ہے۔ اچھا ٹرمپ صاحب کا ہارنا اور جو بائیڈن صاحب کا جیتنا، یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام آ گیا۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ٹرمپ صاحب ہارے ہیں، اور ان کے ہارنے سے بہت ساروں کی امیدیں بھی ٹوٹی ہیں، اور یہ امیدیں صرف کپتان صاحب کی نہیں ٹوٹی، یہ امیدیں بہت ساروں کی ٹوٹی ہیں۔ جی ہاں، ابھی چائنا اور رشیا جیسوں کی بھی کچھ امیدیں ٹوٹی ہیں، اسی طریقے سے ایم بی ایس کی، محمد بن سلمان کی ٹویٹی ہیں بھائی امیدیں، اس پہ میں بات کروں گا، اس پہ پراپرلی بات کرنی ہے، کیونکہ جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے کچھ ایشوز پر بہت کرٹیسائز کیا محمد بن سلمان کو، بہت کرٹیسائز کیا، خاص طور پہ جمال خشوگی یا جمال خشوگی کے قتل پر جو وہاں پہ ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں سفارت خانے کے اندر، سعودیہ کے سفارت خانے کے اندر، اس پر پوری امریکہ کی سینٹ نے اور اس پر جناب جو بائیڈن نے تو صحیح کر کے چھترول کی تھی، یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ صرف نہیں، خیر اس میں اگلی ویڈیو میں بھی بات کروں گا، اس میں وہ بھی بہت ہی ایک طرح سے نا مشکل میں ہیں، ان کو بھی دوبارہ ری الائنمنٹ کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی، یہ بڑا لمبا چکر ہے۔ اچھا پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یار مریم نواز صاحبہ نے تو مذاکرات کی بات کی، نواز شریف صاحب نے آج پھر جو ہے نا سواد جلسے میں رگڑ دیا، انہوں نے کہا میں نام کیوں نہ لوں، ٹھیک ہے نا، میں کیوں نہ نام لوں، اگر میں نام نہ لوں ان کرداروں کا تو کیا یہ الزام میں اپنی ساری فوج پہ ڈال دوں؟ تو پھر انہوں نے نام لے لیے، جنرل باجوہ صاحب کا بھی لے لیا، جنرل فیض صاحب کا بھی لے لیا۔ اچھا یہ آپ کا نا بڑا حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کل ہی کی تو بات ہے، انہوں نے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور جناب ان کے والد صاحب جو ہے میاں صاحب نے پھر رگڑ دیا۔ تو بھائی یہی تو ٹیکٹکس ہوتے ہیں، یہی تو کیرٹ اور سٹک ہوتی ہے، یہی ہو سمجھ گئے نا اپنا، یہی تو بات ہوتی ہے کہ جب تک مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، جب تک اس کا ٹینجیبل ریزلٹ نہیں نکلتا، آپ اسی طرح سے کیرٹ اور سٹک استعمال کرتے رہے۔ بہرحال یہ کچھ میں باتیں نا بہت ہی کھول کے بیان کر دیتا ہوتا ہوں، یہ بہت ساروں کا نا میرا اسی وجہ سے یہ سٹائل پسند ہوتا ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس کو چھپا کے۔ اچھا یہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جواز ظریف صاحب کا جو دورہ ہے نا، اسے بھی شاید نام لینے کی کوئی کڑیاں ملتی ہیں اس دورے سے بھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دورے سے کس کو تکلیف ہوئی وہاں، ٹھیک ہے نا، اب بس آگے نہیں، اس سے زیادہ نہیں نا،
اچھا میں نے آپ کو بتایا نا پھر ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں تو بہت ساروں کی مشکلات بھی بڑھی ہیں اور بہت ساروں کی پرابلمس بھی بڑھی ہیں اور بہت ساروں کی امیدیں بھی بڑھی ہیں. جی ہاں، اور ان کو پتہ ہے کہ جناب جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کس کو نہیں پتہ کہ وہ قدرے مطلب کمپیریٹیو. بھائی دیکھیں ہر کسی کی پالیسی تو وہ نیشنل انٹرسٹ میں رہتی ہے نا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جو بائیڈن صاحب آ گئے تو بس جی اب ہماری بلے بلے ہو گئی ہے، وہ تو نہیں، وہ امریکہ کے مفاد کو دیکھے گا. لیکن فرق ہوتا ہے ضرور، ظاہر ہے جو بھی چینج ہوتی ہے تو اس شخصیت کے حوالے سے اس میں فرق آتا ہے. تو جو بائیڈن صاحب ہیں وہ جناب نون لیگ کے بھی قریب ہیں، اس حساب سے انہوں نے سپورٹ بھی اس طرح سے کیا، اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں خاص طور پہ قریب ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو بہرحال اس پہ میں ایک الگ سے بھی اگلی ویڈیو میں بھی ہو سکتا ہے شاید بات کروں، بہت ہی وہ امپورٹنٹ ہوگی کہ اس میں انٹرنیشنل سینیریو بھی ڈسکس کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ادھر سے جواب کیا آتا ہے اور وہ کب آتا ہے جواب. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا وہ اگلے جلسوں سے پہلے آتا ہے؟ اور اس جواب کے آنے سے جب وہ جواب آتا ہے جناب کہ بالکل ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں یا یہ، لیکن ایک بات ہے، جہانگیر ترین صاحب کی واپسی وہاں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک نیکسٹ ویڈیو میں ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ڈیولپمنٹس، ان کی جناب ملاقاتیں چودھری صاحبان کے ساتھ، ان کی جناب باقی کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں، مذاکرات، اور وہ بھی ایک بڑی جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ کھچڑی پک رہی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.